بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام کا نام ہے پریس کلب اور میں ہوں آپ کا میزبان اجاز مہاروی. ناظرین، پاکستانی فلم انڈسٹری اور ڈراموں کے بارے میں ہم اکثر گفتگو کرتے رہتے ہیں، اور اس گفتگو کا ایک پوائنٹ ہمیشہ یہ رہا ہے کہ کبھی فلم انڈسٹری کراچی شفٹ ہو جاتی ہے اور ڈرامہ بھی ساتھ ہی، اور کبھی ماضی میں بھی یہی رہا کہ لاہور اس کا مرکز رہا. یہاں فلمیں بھی یہیں زیادہ تر پروڈیوس ہوئی اور ساری رونقیں شفٹ ہو گئی لاہور کے اسٹوڈیوز میں. پھر بعد میں خیر جب ڈرامہ آیا اور فلم انڈسٹری زوال کا شکار ہوئی تو لاہور ایک زمانے میں سمجھا جاتا تھا کہ یہ ڈرامے کا مرکز ہے، اور پھر وہی رونقیں ساری کراچی شفٹ ہو گئی. تو اس سلسلے میں ضرورت تھی کہ ہم ایک ایسے ایکسپرٹ کو بلائیں جن کا پیورلی یہ شعبہ ہو، فلم اور ڈرامہ. تو اس وقت اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم ڈاکٹر حسن ظفر صاحب. ویلکم سر. تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر صاحب خود اس فیلڈ سے ان کا گہرا تعلق اس لیے ہے کہ اس طرح سے ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے ڈاکٹریٹ کی جو ڈگری حاصل کی ہے وہ فلم ٹیلی ویژن اینڈ تھیٹر. تو ان سے زیادہ کون اس پہ تبصرہ کر سکے گا. ڈاکٹر صاحب بڑا مشکل تعارف کرا دیا آپ نے. جی میں اس کو آسان کر دوں؟ نہیں، آسان کیا کریں گے. اب آپ نے یہ بوجھ لاد دیا ہمارے اوپر اس تعارف کا. اب اس کے بعد مطلب یہ لوگوں کی یہ توقع ہوتی ہے کہ ایک ایسا آدمی بیٹھا ہوا ہے جو کہ دنیا کی ہر چیز اس کو پتہ ہے. اچھا. لیکن نہیں، یہ میں نے ناظرین کو بھی نہیں کہا. وہ انسان کوئی دنیا کی ہر چیز تو نہیں جان سکتا، لیکن مجھے یقین ہے، مجھے معلوم ہے کہ آپ جو سوالات ہیں لوگوں کے ذہنوں میں ان سب کے بارے میں یقیناً ہمیں بتائیں گے. ڈاکٹر صاحب، فلم انڈسٹری جیسے انٹرو میں نے عرض کیا ہے کہ اب یہ صورتحال ہے. ماضی کا تو کچا چٹا تھوڑا سا بتا دیا میں نے. اب یہ حال ہے کہ فلم انڈسٹری تو خیر نہ کراچی میں اور نہ لاہور میں، اس کا حال تو ابتر ہے بہت. اب پریویل کر چکا ہے پاکستانی ڈرامہ، اور پاکستانی ڈرامہ بہت ترقی کر چکا ہے. بہت سے ممالک ہمیں کاپی کرتے ہیں، خاص طور پہ ہمارے ہمسایہ ملک وہ ہمیں ہی فالو کرتا ہے، اور اس کے باوجود اسٹرگل کے باوجود ہمارے مقابلے میں نہیں آ سکا. یہ ایک اچھی بات ہے. یہیں سے ڈرامے سے شروع کرتے ہیں. آج کل ڈراموں کی جو سرگرمیاں ہیں پروڈکشن کے حوالے سے، کراچی اس کا ہب ہے. ٹھیک ہے. اور لاہور جو اس کا مرکز ہوا کرتا تھا وہ اب نہیں ہے بالکل. ایسے اکا دکا کوئی ڈرامے ادھر سے پروڈیوس ہوتے ہیں. تو یہ کراچی کا ہب ہونا اور وہاں کراچی میں مصروفیات ہونا یہ بہت خوبصورت بات ہے. لیکن بیک وقت لاہور کا بالکل ہی سنسان ہو جانا یہ افسوس کی بات ہے. افسوس کی بات ہے. کیا اس میں کوئی ایسے محرکات ہیں، یہ ایسے نیچرلی ہو گیا ہے، یا اس کی کوئی ٹیکنیکل ریزنز ہیں آپ کے خیال میں؟ ایسا کیوں ہوا؟ مولوی صاحب، ایک تو میں کراچی کے بارے میں اتنا ہی جانتا ہوں جتنا میں چاند کے بارے میں جانتا ہوں. اچھا. ہاں جی، میں نے اسے دور سے دیکھا ہے. تو میں نہیں جانتا کہ وہاں پہ حالات کیا ہیں، لوگ کیسے کام کرتے ہیں. سنتے ہیں ہم ان کے بارے میں کہ وہاں پہ پروفیشنلزم ہے، تو ذرا اس کے اوپر ہم کر لیتے ہیں. لیکن ایک آپ نے بات کہی فلم انڈسٹری کی، تو جب ہم انڈسٹری کہتے ہیں تو انڈسٹری کا کیا مطلب ہوتا ہے ایک علیحدہ موضوع ہے، اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے. ٹھیک ہے. ہم ذرا مطلب ڈرامے پہ رہے. ہاں، ابھی ڈرامے پہ رہتے ہیں، ڈسٹریکٹ نہیں ہوتے. لیکن یہ ہمارے ناظرین کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ فلم انڈسٹری جب ہم کہتے ہیں تو انڈسٹری سے کیا مراد ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو شاید ابھی ہے ہی نہیں. ہم انڈسٹری نہیں ہے، دیکھیے نا. تو اس میں لاہور کی جو سب سے ہم نے پچھلے کچھ 4-5 سال سے آپ کے سامنے ہم یہاں پہ کوششیں کرتے رہے ہیں کہ کچھ کریں. اداکار ڈھونڈنے کی کوششیں کرتے ہیں. سب سے بڑا جو مسئلہ ہمارے سامنے اس وقت آ رہا ہے نا سر، اداکاروں کا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اچھا ہیئر سٹائل اور باڈی بلڈنگ کر کے اداکار بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. ایکٹنگ کے لیے ایکٹنگ مشکل کام ہے، محنت طلب کام ہے. آپ ایک کیریئر بنانا چاہتے ہیں ایز ایکٹر، تو اس میں آپ کو کچھ چیزیں جو ہیں اس کے پری ریکوزٹس ہیں جو آپ کو کرنے پڑیں گے. اس کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا. آپ
اکاؤنٹنٹ بننا چاہتے ہیں تو آپ 4-5 سال یونیورسٹی میں اکاؤنٹنسی پڑھتے ہیں، اس سے ریلیٹڈ سبجیکٹس، فائنانس یہ وہ سب کچھ، تو تب آپ کو وہ نوکری ملتی ہے۔ اب آپ ایک کیریئر بنانا چاہتے ہیں اور آپ ایک دن وارد ہو جاتے ہیں کہ میرے بال گھنگریالے ہیں، میرا قد لمبا ہے اور میں گورا چٹا ہوں، تو یہ تو بھائی پریریکوزٹ ہے نہیں ایکٹنگ کا۔ ایکٹنگ کے لیے تو ایکٹنگ چاہیے، یہ اضافی خوبی تو ہو سکتی ہے، اضافی خوبی اگر کوئی کردار ڈیمانڈ کرتا ہے کہ وہ شخص اس قد کاٹ کا ہو، اس کی شکل صورت اور رنگ روپ ایسا ہو، تو پھر تو چلو وہ بات بن گئی، بالکل ٹھیک ہے جی۔ ورنہ شکل صورت جو ہے ایکٹنگ کے لیے بس سمجھیں کہ 10% ہے، آپ سمجھ لیں، صحیح۔ ہمارا ذہن تو یہی کہتا ہے۔ اچھا نہیں، یہ تو ہے نا ایکٹرز کی خواہش، جی ایسے لوگ اچھی شکل و صورت والے چلے جاتے ہیں، ہمیں ایکٹر بنا دیں۔ جی ہاں جی، آگے کاسٹ کرنا یا نہ کرنا یہ تو پروڈیوسر ڈائریکٹر کا کام ہے نا، جی پروڈکشن ہاؤس کا کام ہے۔ جی پروڈکشن ہاؤس کا کام ہے۔ اب اس میں یہ ذرا ٹیکنیکل بات کر لیتے ہیں کہ یہاں پہ چیزیں کیوں کم ہوئیں اور وہاں پہ کراچی میں کیوں بڑھ گئی۔ جی اب میں تصور کر رہا ہوں کہ کراچی میں لوگ جو ہیں وہ زیادہ ڈسپلنڈ ہیں، میں یہ تصور کر رہا ہوں کہ وہاں پہ ٹیکنیکل نو ہاؤ زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر جو اب آپ یہ دیکھیں کہ ہم ایک اسلام آباد میں ایک پروڈکشن کرنا چاہتے تھے، تو جو سامان یہاں پہ سمجھیں کہ 1,000 کا ملتا ہے، اس کا کرایہ وہ وہاں پہ 2,000 روپے لیتے ہیں۔ اکوپمنٹ کی بات ہو گئی نا۔ جہاں پہ سامان زیادہ آپ کا ڈیلی بیسس پہ چلے گا وہ سستا مل جائے گا آپ کو جی۔ جہاں پہ کوئی چھٹے مہینے کو کسی نے آپ سے سامان لینے آنا ہے، وہ سامان مہنگا، وہ آدمی آپ اپنی مرضی کا ریٹ، وہ مرضی۔ ایسی جگہوں پہ جہاں پہ یہ کمپٹیشن نہیں ہے، وہاں پہ پروڈکشن کی کاسٹ زیادہ ہے۔ بالکل کراچی میں پروڈکشن کی کاسٹ کم ہوگی، جب ایکٹرز کو کام زیادہ ملے گا تو ان کی پریکٹس زیادہ ہے ایکٹنگ کی، ڈرامے میں، تو وہ آپ کو اگر فرض کریں کہ لاہور کا میں اگر کوئی آدمی 5 سین کرتا ہے تو وہاں پہ اگر 10 سین وہ ڈیلی کے کر لیتا ہے، ان کے ٹیکنیشینز اور ایکٹرز وہ اتنے پریکٹس میں ہیں، ان کو اتنا کام مل رہا ہے، تو وہ پروڈکشن کی کاسٹ لے دے کے جمع تفریق کر لیجئے، تو اس میں اصل قصہ ہے کہ وہاں پروڈکشن کی کاسٹ کم ہو جاتی ہے، اور ایکٹرز وہاں زیادہ اویلیبل ہیں، ایکٹرز کی ورائٹی بھی زیادہ، کیونکہ زیادہ موو ہو کے چلے گئے، وہاں کام زیادہ تھا، تو اب یہاں پہ رکتے نہیں ہیں، جو یہاں پہ تھوڑا سا اسٹیبلش ہوتا ہے یا پیرنٹس ہو جاتی ہے، وہ وہاں تشریف لے جاتے ہیں، وہاں موقع ہے، وہاں موقع موجود ہے، اس طرح پھر وہ چیز بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اچھا اور یہاں ختم ہوتی آپ نے چلی بات کی ہے تو رویوں ہاں کی، جی کہ ٹھیک ہے پروفیشنل لوگ وہاں کراچی میں زیادہ ہیں، جی ہاں جی دے آر ایکسپرٹس، جی اکوپمنٹ وہاں پہ ایزیلی اویلیبل ہے، اور ہاں مطلب یہ کہ پروڈکشن کی اچھے کاسٹ پرائز کم ہے، پہ، پروڈکشن کاسٹ کم، قیمتیں کم ہوں گی، ایکٹرز میں اویلیبل، تصور کر رہا ہوں اس بات کو، جی ظاہر ہے، اور اس لیے کہ میرے پاس لاہور اسلام آباد کا موازنہ موجود ہے، تو میں اس سے پھر لاہور اور کراچی کا موازنہ کر رہا ہوں اسی بالکل طریقے سے۔ ٹھیک ہے۔ ہاں جی۔ اچھا ان سب چیزوں کے ہوتے ہوئے کیا ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ پروڈکشن کاسٹ مزید کم ہو سکتی تھی اگر ہم کاسٹنگ میں، ایک تو کاسٹ ہے اور ایک کاسٹ ہے، جی جی، یعنی ہم نے چند ایک ایسے ایکٹرز کھڑے کیے یا انہوں نے ود دا پیسج آف ٹائم ایسی ترقی کی، وہ برانڈز ہیں اور بڑے اچھے ایکٹرز ہیں جی، لیکن ان کے ریٹس اتنے زیادہ ہیں کہ پروڈکشن کاسٹ کو پھر وہ اوپر لے جا چکے ہیں، جو لاہور شاید افورڈ بھی نہیں کرتا، اور لاہور میں اتنے وہ نامور ایکٹر جو ان ہیں بہت زیادہ کراچی میں، وہ یہاں ٹائم بھی نہیں دے پاتے اور اویلیبلٹی ان کی نہیں ہے۔ جی، کیا یہ بھی ایک وجہ ہے کہ لاہور میں پروڈکشن ہاؤسز ٹھپ ہو گئے، بند ہو گئے، چند ایک لوگ کام کر رہے ہیں؟ دیکھیں چلے فلم کے اوپر آ جاتے ہیں، ذرا جمپ کر جاتے ہیں، ڈرامے سے فلم پہ سوچ کر جائیں اجازت ہو تو۔ اب سر تسی اج چھلانگا بڑیاں لا رہے ہو، نہیں میں تھوڑا مطلب میں ایکٹیو ہو آپ نے دونوں کی بات کی تھی نا، ڈرامہ فلم نہیں، وہ اس لیے کہ دیکھیں فلم کے اندر، کیونکہ اردو فلم بن رہی ہے، پنجابی فلم نہیں بنتی، اردو فلم کے اندر اور اب ڈرامے میں بھی جو اردو میں بن رہا ہے نا، ڈرامہ پنجابی تو نہیں بن رہا، پنجابی لہجہ قابل قبول نہیں ہے اردو، ٹھیک ہے، تو یہ ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے یہاں پہ کاسٹنگ کے اندر، لاہور کے اندر وہ لہجہ جو ہے آپ کا نہیں جب وہاں بیٹھ رہا، تو آپ اگر وہاں بھی چلے، جو اب کہتے ہیں نا کہ لاہور کے آئے ہوئے آرٹسٹ کو بہت زیادہ وہاں پہ پھر ذرا ڈسکریج بھی کیا جاتا ہے، آئی ڈونٹ نو کہ نہیں کیا جاتا یا ویلکمنگ نہیں ہے۔ اچھا ہو گیا، میں آپ کو معذرت کا تکلف، میں نے جو سنا ہے، ظاہر ہے میں نے تو فیس تو نہیں کیا، میں نے سنا ہے کہ کراچی کے ایکٹرز کو اول تو اکاموڈیٹ نہیں کیا جاتا، لاہور کے کراچی میں، اچھا کراچی، اور ظاہر ہے ڈرامہ زیادہ کراچی میں بن رہا ہے،
یا پھر وہ یا اپرچونٹی ملتی نہیں، ملتے ہیں تو چھوٹے رولز ملتے ہیں، وہ پھر کرتے کراتے لاہور بالکل سائڈ لائن ہو گیا۔ اس کی وجہ سمجھ آتی ہے نا، میں اس کو تعصب وعصب کی نظر سے نہیں دیکھتا، میرٹ کے اوپر دیکھیں، شو بز میں تعصب کے ایک نہیں چل سکتا کہ جی آپ نے کوئی کرکٹ ٹیم بنائی ہے تو آپ مطلب یہ ہے کہ ہر شہر سے ایک لڑکا لینا ہے، یہ نہیں ہو سکتا، تعصب آپ سمجھتے ہیں نہیں ہو سکتا شو بز میں دیکھیں، ہاں یہ آپ کی بات سے ویسے شو بز میں سفارش سے آپ ایک اپیرنس کر سکتے ہیں، دوسری نہیں۔ یہ میں اتفاق کرتا ہوں، کیونکہ احسن خان، نعمان اعجاز، محمود اسلم کراچی میں بہت زیادہ مصروف ہیں، محسن گیلانی یہ لیڈ کر رہے ہیں وہاں پہ اس شعبے کو، اور وہ سارے لاہور سے ہی، سب لاہور سے، یہ آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن اور ان میں سب میں کامن ایلیمنٹ کیا ہے؟ اردو اچھی بولتے ہیں، اردو اچھی بولتے ہیں، لہجے ٹھیک ہیں، ڈائلاگ ڈیلیوری اچھی ہے، اور آئی ایم شیور کہ یہ بہت ڈسپلنڈ بھی ہوں گے، بالکل سیٹ کی پروفیشنل ایٹیٹیوڈ ہوگا، اس لیے کہ پروفیشنل ایٹیٹیوڈ نہ ہو تو پروڈیوسر کو اس کی زک پہنچتی ہے، صحیح بات، ٹھیک ہے جی، آپ 2 دن کا شوٹ اپنے بیڈ ڈسپلن کی وجہ سے 5 دن پہ لے جائیں گے تو وہ پروڈیوسر تو پھر شام کو فون کر کے اپنے دوستوں کو بتائے گا نا کہ بھائی یہ خطرہ مول نہ لے لینا اس آدمی کو رکھنے کا۔ ہاں جی، لیکن ہم نئے ایکٹرز کیوں نہیں پیدا کرتے یا نہیں کیے؟ یہ خود جنہوں نے نہیں کیے نقصان وہی اٹھا رہے ہیں۔ ہم پچھلے جو ہم نے ویڈیو کی ہے اس میں اس موضوع پہ کو ہم نے ٹچ کیا تھا، لوگ شارٹ کٹ دیکھنا چاہتے ہیں نا سر، شارٹ کٹ کیا ہے کہ جی آپ مطلب اپنی لکس امپروو کر لیں، وہ آسان کام ہے، آپ 2 مہینے جم جاتے ہیں، آپ کو کریمیں لگاتے ہیں جی، شکل و صورت آپ کی بہتر ہو جاتی ہے، لیکن ایکٹنگ کے لیے آپ کو کچھ پڑھنا لکھنا ضروری ہے، جب تک آپ کو کردار کی سمجھ نہیں ہوگی، آپ نے کچھ کہانیاں نہیں پڑھی ہوئی، 10 20 50 کردار آپ کے ذہن میں نہیں ہے، تو آپ وہ کردار کو سمجھیں گے کیسے، اس کو ایگزیکیوٹ کیسے کریں گے وہاں جا کے؟ یہ بات بھی ٹھیک ہے نا جی۔ بالکل ٹھیک۔ پہلے جو یہاں پہ پی ٹی وی میں ڈرامہ ہو رہا تھا اس وقت وہاں پہ ایک ماحول تھا، لوگ نہ بھی پڑھتے لکھتے ہوں تو وہ ایسے لوگوں کے پاس بیٹھتے تھے جو پڑھے لکھے ہوں، جہاں گفتگو ہو رہی ہے وہاں سے وہ ان سے سن کے سیکھ لیتے تھے۔ اچھا آپ سمجھتے ہیں ٹیکنیکلی جی جی ٹیکنیکلی بات کریں تو وہاں ہم ٹھیک ہے، ہمارے پاس صرف ٹیلنٹ کی کمی ہے، یا پھر ان کو ٹیلنٹ کو پالش کر کے نہیں لایا؟ ٹیکنیکلی سے کیا مراد؟ لاہور کی بات کر رہے ہیں؟ ایکوپمنٹ، پروڈیوسر، ڈائریکشن، اب میں جگہ کی بات نہیں کر رہا، مطلب اوور آل یعنی پورے ملک میں، پورے ملک میں ٹیکنیکلی ہم ساؤنڈ ہیں، ہمارے پہ پڑھے لکھے ڈائریکٹرز ہیں، پروڈیوسر پڑھے لکھے ہیں، ہاں ہاں بالکل بالکل، بڑے قابل لوگ موجود ہیں، کیوں نہیں موجود ہیں اس میں آپ کو، لیکن آپ یہ دیکھیے نا کہ وہاں پہ ہاتھ روکنا پڑتا ہے نا، آپ ایک کہانی ایسی تصور کر لیں کہ جس کی کاسٹ ہی آپ ریکور نہیں کر سکتے تو وہ کہانی کیسے ایگزیکیوٹ ہوگی؟ بالکل ہاتھ تو روکنا پڑے گا۔ نئے رائٹرز، کہانی کی آپ نے بات کی ڈاکٹر صاحب جی، نئے رائٹرز بھی سامنے نہیں آ رہے، پروڈکشن ہاؤسز نے اپنے یا چینلز نے پہ گروپنگ کی، گروپ بنائے ہوئے، میرا یہ فیوریٹ ڈائریکٹر ہے، یہ آگے ڈائریکٹر یا کاسٹنگ ڈائریکٹر کے مخصوص چہرے ہیں جو اس کی ٹیم ہے، ان کے ڈرامے آپ 10 نکال کے دیکھ لیں، وہی چہرے اس میں پرفارم کر رہے ہوں گے۔ ایک یہ وجہ بھی ہے اس تباہی کی۔ نہیں دیکھیں، جہاں مارکیٹ محدود ہے، مارکیٹ تنگ ہے، بری ہے، وہاں پہ کوئی آدمی رسک ٹیکنگ نہیں کرتا، یہ ہے ذمہ دار کون ہے سر؟ لمیٹڈ مارکیٹ کی دیکھیے ذمہ داری آپ کس پہ ڈالیں؟ فلم ٹی وی کس چیز سے چلتی ہے؟ پیسے سے چلتی ہے۔ پیسہ کہاں سے آتا ہے فلم اور ٹی وی کا؟ فلم کا پیسہ آتا ہے اسپانسر سے اور ٹکٹ بیچ کے، ڈرامے کا پیسہ آتا ہے آپ کے ایڈورٹائزنگ سے، بالکل کمرشل، دیکھیں نا وہ کمرشل۔ ٹھیک ہے، جب یہ دونوں چیزیں محدود ہوں گی، ملک میں آپ کے بزنس نہیں ہوگا، اکانومی ٹائٹ ہوگی، تو پھر پروڈیوسر بھی کانسیکوینٹلی ٹائٹ ہی ہوگا نا۔ جب وہ ٹائٹ ہوگا تو پھر وہ رسک نہیں لے گا، وہ جو چل رہا ہے کام وہ اسی کی منت تلے کرے گا کہ بھائی جان اتنے پیسے نہ لیں، ذرا تھوڑے کم لے دیں لیکن کریں آپ ہی کام۔ وہ کوئی بھی نہ ایکٹر کا رسک لے گا نہ وہ رائٹر کا رسک۔ آپ کے خیال میں ملٹیپل اس میں ریزن ہیں؟ ملٹیپل ریزن سے نہیں، میرا دماغ ایک ہی جگہ رہتا ہے، میرا دماغ جو ہے اکنامک کنڈیشن کے اوپر ہے۔ سب سے پہلے جب آپ کی اکنامک کنڈیشن ریلیکس ہوگی، آپ کو وہاں پہ کچھ ریونیو کی امید ہوگی۔ کراچی کے مقابلے میں لاہور میں اکنامک کنڈیشن بہت پور ہے۔ نہیں، کراچی اور لاہور کی بات نہیں، وہ تو ہم پورے ملک کی بات کر رہے ہیں۔ اچھا، لیکن کراچی لاہور پہ اس کے اثرات بہت زیادہ ہوئے ہیں، کیا لاہور کے لوگوں کے دیکھیے پروفیشنل نہیں ہے؟ ایڈورٹائزر بھی تو یہی دیکھے گا نا کہ یہ یہاں پہ پیسہ لگانے کا کوئی فائدہ ہے بھی کہ نہیں ہے۔
ٹھیک ہے نا. تو اس کے لیے سیف ہے کہ وہ کراچی میں جا کے اور جن لوگوں کے ساتھ ایک ریپو اور ایک کانفیڈینس اس کا چل رہا ہے تو وہ آسانی سے ایک دفعہ ایمرج کر گئے لوگ اور وہ آگے بھی نکل گئے تو وہ پھر ایک ٹرینڈ بن گیا کہ جی وہاں آسانی ہے. برے معاشی حالات میں جو لوگ آگے جا رہے ہوتے ہیں وہ بہت آگے چلے جاتے ہیں. ہاں ٹھیک بات یہ ہے بالکل ٹھیک ہے. اس لیے کہ ان کو ان کے پاس. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ بالکل باقی باتیں ساری آپ کی ٹھیک ہے میں اتفاق کرتا ہوں جی ملٹیپل ریزن ہیں اس کی, لیکن مجھے یہ بتائیے کہ ڈرامہ انڈسٹری نے, یہ تو انڈسٹری ہے نا جی ڈرامہ انڈسٹری, اب ہماری ڈرامہ انڈسٹری بن چکی ہے. ٹھیک ہے. لاہور میں سب سے زیادہ یعنی پنجاب میں لاہور میں اس کے گرد و نواح میں بہت ساری لوکیشنز ہیں. ویسے تو انٹیریئر سندھ میں بھی ہیں لیکن لاہور میں کلچر ہے, کلچرل ہب ہے. اس کے باوجود کراچی میں جو پروڈکشنز ہیں انہوں نے ایک ڈرائنگ روم میں ایک ڈرامے میں ڈرامے کو بند کر دیا ہے. جو تنوع ہے ڈرامے کا لوکیشن کے حساب سے میں بات کر رہا ہوں. جی جب آپ لوکیشن سے ہٹتے ہیں تو ظاہر ہے آپ کی کہانی بھی سکڑ جاتی ہے. جب آپ ڈرائنگ روم میں لے کے گھس گئے ساس بہو کی کہانیاں پھر آپ کو بنانی پڑتی ہیں, آپ کے پاس لوکیشن ہی نہیں ہے. تو اس نے کتنا نقصان پہنچایا ہے, ڈینٹ ڈالا ہے ڈرامے کے کہانی کی ایکسپینشن میں اور سٹینڈرڈ میں. سر میرے پاس کوئی ابھی اس وقت کوئی ریڈی ڈیٹا تو نہیں ہے. پچھلے 4-5 سال میں ہوا یہ ہے کہ آپ کا ایڈورٹائزنگ کا 60% بجٹ جو ہے وہ ٹی وی سے ہٹ کے چلا گیا ہے سوشل میڈیا پہ, جہاں پہ تقریباً. اچھا اب میں اس میں کوئی حتمی بات نہیں کر رہا ہوں لیکن چلے آپ چلے جتنے 50% چلے 50% بھی کر لیں. ہاں چلے تو آپ کی جو ہے فائنینسنگ کیپیسٹی جو ہے وہ آدھی رہ گئی. بالکل. آپ کون سی لوکیشن پہ جا سکتے ہیں اتنے پیسوں پہ؟ سر 30 لاکھ پر ایپیسوڈ کاسٹ چینلز دے رہے ہیں. 30 لاکھ اور کما رہے ہیں وہ ضرور کمائے, لیکن اب یہ دیکھیں کہ پہلے جہاں پہ 6 اور 8 سین ڈیلی کے شوٹ کرتے تھے وہاں 15 کرتے ہیں نا. لیکن اچھا ایک اور سپورٹ بھی ہے, اگر سوشل میڈیا وہ بزنس لے گیا ہے تو سپورٹ بھی کر رہا ہے. مثلا ایک ڈرامہ ٹی وی پہ چلا ہے اچھا ڈرامہ اور وہ بعد میں اپلوڈ ہوا ہے یوٹیوب پہ, جی تو وہ کاسٹ تو ساری یوٹیوب ویور سے سوشل میڈیا سے پوری کر لیتے ہیں. وہ کر لیتے ہیں, یہ تو کنٹریبیوٹ کر رہا ہے ایک لحاظ سے. ٹھیک ہے, یہ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. تو ایک دوسرے کو یہ سپورٹ بھی کر رہے ہیں, سپورٹ نقصان بھی پہنچا رہے ہوں گے. اگین لوکیشن کی بات کے مطلب ہے ہمارے پاس لوکیشنز تھیں, شاید لاہور کا جو انویسٹر ہے پرائیویٹ سیکٹر میں شاید وہ ذمہ دار ہے کہ اس نے دیکھا دیکھی انڈین ڈرامے وہ لے گیا ڈرائنگ روم میں کہانی کو. نہیں دیکھیں وہ آسان ہے نا کرنا, آسانی کی تلاش ہے نا. لوکیشن پہ جانا تو اس میں تو آپ سوچے نا کہ آپ کا ٹائم اور پیسے دونوں 3 گنا 4 گنا بالکل ہوں گے. جو رائٹرز ہیں لکھاریوں پہ اب بات ہے جی, رائٹرز بھی کمپرومائز میں, وہی گروپ رائٹر کو تو ہدایت دی جائے گی نا کہ بھائی مجھے ایسا ڈرامہ لکھ کے دو جو 2 کمروں میں ہو جاتا ہے, مجھے 5 لوکیشن پہ نہ دوڑانا. سستی پروڈکشن. ہاں وہ یہ پروڈکشن کاسٹ کا تو ہر آدمی کا, ہر پروڈیوسر کا ہوتا ہے کہ ہر کا پروڈیوسر جائز ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ کے آسانی دیکھتا ہے پروڈیوسر. ہاں جی بالکل کنجوس ہوتا ہے بالکل دیکھے, لیکن ڈائریکٹر کو کنجوس ٹیکنیکلی نہیں ہونا چاہیے. نہیں ڈائریکٹر کیا کرے گا جب پروڈیوسر نے جو اسکرپٹ بجٹ دے دیا تو اس نے نقصان تو فائدہ تو پروڈیوسر کا ہو گیا. نہیں آپ ڈرامے کو نقصان کیا پہنچا؟ ڈرامے کو نقصان پہنچا کہ ڈرامہ آپ کا ریسٹرکٹ ہو گیا, آپ کا یکسانیت کا شکار ہوا ڈرامہ اس سے. یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں. بالکل یہ بھی ایک فیکٹر ہے. دیکھیں اس کے نقصانات ہیں نا, نقصانات ہیں, لیکن ڈرامہ یکسانیت کا شکار ہوا تو ظاہر ہے پھر ویورز کا دل بھی اچاٹ ہوگا اس سے. اچھا ہم آخر میں بس مختصراً یہ بات ضرور کریں کہ لاہور میں ڈرامہ پروڈکشن کے حوالے سے رونقیں کیسے بحال کر سکتے ہیں. ایک یہ دوسرا پورشن سوال کا یہ ہے کہ وہی ڈرامہ جو کراچی میں ہو, لاہور میں ہو, ملتان میں ہو, جہاں بھی ہو, اس کو ہم اور کیسے بہتر بنا سکتے ہیں کانٹینٹ وائز. پروڈکشن تو اچھی ہو رہی ہے لیکن لاہور میں ڈرامہ بالکل ہو سکتا ہے, بن سکتا ہے, ہمت کرنے کی بات ہے. آپ ہمت کریں, بنائیں, اور یہاں پہ آپ کو آرٹسٹ بھی ملیں گے, یہاں پہ آپ کو سب لوگ موجود ہیں, ٹیکنیکل سٹاف. اور کراچی کوئی کسی اور ملک میں تو نہیں ہے نا, معاف کرے, ہمارے ہی لوگ ٹرین پہ بیٹھ کے جہاز پہ بیٹھ کے لاہور آ جائیں گے, وہ سب باتیں ہو جاتی ہیں. اس میں ذرا تھوڑا سا
آپس میں لوکل ٹیلنٹ ہم یہاں سے لوکل ٹیلنٹ grow بالکل آ کریں. سکتا ہے, کیوں نہیں آ سکتا. آپ ذرا اس کو بڑھائیں گے چیز کو تو بڑھے گی نا. اب آپ ہاتھ ہی نہ لگائیں ایک کام میں تو وہ کیسے چلے گا. خالی خواب دیکھنے سے تو خواب پورے نہیں ہو جاتے. بالکل نہیں, کر کے دکھانا انشاءاللہ پڑتا ہے خواب نا. پورے ہوں گے, کر کے کوشش دکھائیں کی گے. ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب تھینک یو بالکل. ویری مچ, یہ بڑی اچھی گفتگو بہت رہی. بہت شکریہ آپ کا. یعنی بہت سارے عوامل ہیں. ناظرین, ڈاکٹر صاحب سے جیسے گفتگو کے دوران چند چیزیں سامنے آئی ہیں کہ کوئی ایک سیگمنٹ کو, کوئی ایک فرد اس کا ذمہ دار نہیں ہے. لاہور میں بھی بہترین ڈرامہ بنا ہے اور پھر بن سکتا ہے, لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ڈرامے کو اس کے کانٹینٹ امپروو کریں, اس کو ڈرائنگ روم کلچر سے نکال کے لوکیشنز پہ لے کے جائیں, اور کاسٹ جو ہے گروپنگ اور چند ایک ایکٹرز جو ہیں اس پہ ہم فکس ہو کے نہ رہ جائیں. اسی طرح جو رائٹر ہے وہ ویریشن لے کے آئے اپنی کہانی میں. کہانی ہم اس کو بڑھائیں, اس کو تنوع دیں, اور پروڈیوسر اتنی کنجوسی نہ کریں لوکیشنز کے معاملے میں, تو منافع کم کما لیں تو ڈرامہ سے فائدہ زیادہ ہو سکتا ہے, اور ڈرامہ قائم رہے گا نا سر, ویورشپ بڑھ سکتی ہے. وہ اس طرف بھی سوچیں. باقی ڈرامہ کراچی میں ہو, لاہور میں ہو, تو ہمارا ہی ملک ہے. جہاں مرضی بنائیں جی, کوئٹہ میں بنائیں ہماری طرف کوئٹہ سے. میں بلکہ ہونا چاہیے. کوئٹہ میں بڑے اچھے لوکیشن سب اور سے ہوتے ہی زیادہ تھے, اچھے ہی ہوتے بہت اچھے ہوتے ہیں. بالکل. تو ڈرامہ انڈسٹری کو اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی بھی شعبہ ہے, اللہ کرے وہ دن دگنی اور رات چوگنی ترقی کرے. آمین. ڈاکٹر حسن ظفر صاحب, آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. اجاز مہاروی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. Please subscribe to this channel, Epochs.